ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ تم سب دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کی پیروی کرنے کے لیے تمام صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بالمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں بھی وہیں ادا کیں۔ پھر رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ پھر صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی اتنی جرت کہ یہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جیسے ہی دن چڑھا یہودی نے کلمہ اسلام پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ میں تو اس طریقے سے آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں تورات میں آپ کی اس صفت کے بارے میں پڑھ چکا تھا، جس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخو، سخت مزاج اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی جھوٹی بات زبان سے کہے گا۔ اس طرح سے آپ کو یہاں رکھ کر میں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، تورات میں بالکل سچ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت اور خود کو رحمت للعالمین ثابت کرنے کا ایک اور واقعہ سناتی چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر مبعوث ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھلم کھلا لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج کے شروع ہوتے ہی پورے جزیرہ عرب سے لوگ مکہ المکرمہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 مرتبہ یہی اعلان کیا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے شدید غصہ آیا، چنانچہ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ خون بہنے کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اسی اثناء میں کسی نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی نہایت رنجیدہ ہو گئے اور آپ فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول کریم پر پتھر برسائے ہیں اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ رسول خدا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ فوراً میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں کہیں ان کا کوئی نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیے گا اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ کو تلاش کرتا ہوں۔ حضرت علی روتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور ساتھ کہتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں کہ آپ کہاں ہیں، میری روح آپ پر قربان، آپ بھوکے پیاسے کس جگہ پر موجود ہیں۔
آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لائے؟ حضرت خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ ہے کوئی جو رسول خدا کی مجھے خبر دے، کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ صف بہ صف کھڑے تھے۔ انہوں نے رسول کریم سے کہا، ہمیں رب ذوالجلال نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا اس دنیا میں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا، خدیجۃ الکبریٰ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، ہماری اور ہمارے خدا کی طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر آئے۔ جب مشرکین کو اس بات کا پتہ چلا کہ نبی کریم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب پتھراؤ میں ذرا سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ اے فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر پتھراؤ کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں دنیا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع تو نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ مشرکین نے جب حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ سنے تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان تکلیف دہ حالات و واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔